یہ اسی دوران جو ہے پوسٹ مارٹم رپورٹ ڈیٹیلڈ آ گئی ہے ضلع شاہ کی، جو کہ مجھے وہ موصول ہو گئی، میں وہ اسکرین پہ دکھانا چاہتی ہوں کہ یہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے کہتی کیا ہے. یہ کہتی ہے کہ ایک تو تشدد کی تصدیق ہو گئی ہے جی. علی بلال کی موت دماغ میں گہری ضرب آنے کے بعد خون زیادہ بہنے سے ہوئی تھی. مقتول علی بلال کے جگر اور لبلبے میں خون جمع ہونا بھی موت کی وجہ بنا، اور دماغ میں خون جمع ہونے سے اس کا بلڈ پریشر انتہائی کم ہو گیا تھا، اور جس کی وجہ سے اس کے جسم کے حساس اعضاء پہ تشدد بھی کیا گیا ہے، اور اس کی کھوپڑی کا ایک حصہ بری طرح متاثر ہے. یوزلی میں اتنی گرافک اور گوری چیزیں اپنے شو کے اندر پڑھتی نہیں ہوں، لیکن مجھے پڑھنی پڑ رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد سے تب بھیانک ایک اس پورے معاملے کو ڈاؤن پلے کرنا، اس کی موت کو ڈسکریڈٹ کرنا، ایک کیمپین چلائی گئی جس کے بعد یہ جو شخص ہے اس کے بارے میں جو اس کے گھر والے بتاتے ہیں، پھر اپیرنٹلی ہی واز اے ڈفرنٹلی ایبلڈ گائے. اس لیے میں نے یہ اسکرین پہ پڑھی ہے تاکہ جو بھی اگر کسی کے سینے میں اتنا سا بھی دل ہے تو وہ دیکھے کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. اگر آپ نے کہا یہ کنٹرول طریقے سے ہو رہا ہے تو اینڈ گیم کیا ہے؟ کیا یہ نون لیگ چاہتی ہے کہ جی کوئی سیاسی شہادت مل جائے، اس پورے ایپل کارٹ کو ہم ایسا ٹھڈا مارے کہ بھائی سب کچھ بکھر جائے؟ دیکھیں، میں چھوٹا سا کامنٹ کروں گا. جو اخلاقیات کی بات کی، جو اخلاقیات کے یہاں پہ بھاشن دیتے تھے، کیا رضا ربانی صاحب کہیں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ فرحت اللہ بابر کہیں پہ نظر آ رہا ہے؟ باچا خان کے وارث کہیں پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ وہ اس کی مذمت کریں؟ یہ ہے ہمارے اخلاقی معیار اس وقت. جہاں تک یہ تعلق ہے، دیکھیں ان کی خواہش ہے کہ توہین عدالت کا نوٹس ہو، مریم بی بی کو عدالت بلائے اور ان کو کوئی بیانیہ ملے، لیکن عدالت نے بھی فیصلہ کیا ہوا ہے. جو مین زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ عوام کا رائٹ ٹو ووٹ ہے، وہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. تو ان کی کوشش تو ہے لیکن ایسا تصادم ہوگا نہیں. تو پھر اس کنٹرولڈ کیوس سے حاصل کیا کرنا ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں نا یہ بڑے کنٹرولڈ ہے. الیکشن دیر سے بھی ہونے کے بعد بھی کوئی سٹیبلٹی تو نہیں آنے والی نا. تو اینڈ گیم کیا ہے؟ اینڈ گیم یہی ہے کہ ایک سیاسی بیانیے کی دوڑ ہے، کشمکش ہے، خوف ہے، اور خوف کے اندر بندہ جو بھی فیصلے کرتا ہے اس کی کوئی منطق نہیں ہوتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو فیصلے ان میں آپ کو کوئی منطق نظر آ رہی ہے؟ مریم بی بی کے جو بیانیہ ہوتا ہے اس میں کوئی منطق نظر آتی ہے کہ جنرل فیض کے اوپر الزام ہے اور جنرل باجوہ کا ذکر ہی نہیں ہے جن کے والد ان سے جواب مانگتے ہوتے تھے؟ تو میرے خیال میں ان سے اگر آپ اس وقت لاجک ایکسپیکٹ کریں گے تو خوف زدہ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ لاجک نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے. مشرف، obviously ایک آپ کو نیریٹو چاہیے الیکشن میں جانے کے لیے، لیکن جمہوری نظام کو نقصان نہ پہنچے کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتوں کی ایک یہ ریڈ لائن ہوتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ایسی اپرچونٹیز تھیں جہاں پہ لگتا تھا، فار ایگزامپل جب طاہر القادری صاحب آگے تھے، یاد ہے پہلی مرتبہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو گئی، انہوں نے کہا نہیں الیکشن ہوگا، 5 سال بعد الیکشن ہوگا، جمہوری نظام کا تسلسل ہوگا، اور بڑی ناراضی کا اظہار کیا گیا تھا اس وقت جمہوری قوتوں کے ساتھ، لیکن ہوا، دے اسٹوڈ فار اٹ کہ بھائی الیکشن سے پہلے کوئی تجربہ نہیں ہم نے کر رہا. اس پر تو آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو کمٹمنٹ تھی یا وہ جو ارجنسی تھی کہ بھائی نظام نہ لپٹے، وہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، اس سے زیادہ جو کنسنسس تھا وہ 2014 والے دھرنے کے وقت بھی بالکل ٹھیک بات. ادھر تو صرف طاہر القادری نہیں تھے، ہمارے دوسرے جو اب جو ملک کے سب سے بڑے لیڈر ہیں، اور اس وقت شاید اتنے بڑے لیڈر نہیں تھے جتنے وہ اب ہیں ان کے بیانیے کے لحاظ سے، تو اس وقت بھی ساری سیاسی قوتیں جو ہے وہ اکٹھی ہو گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سیاسی قوتیں جو جس اخلاقی معیار کی بنیاد پر اپنا بیانیہ پیش کرتی رہی ہیں، اسینشلی 1999 سے لے کر تقریباً فروری 2022 تک، وہ اخلاقی معیار یا وہ جو ان کی گرفت تھی اس بیانیے پہ، وہ اچانک سے ان کے ہاتھوں سے پھسل کر اور عمران خان اور ان کے سپورٹرز کے ہاتھوں میں آ گئی ہے. اس میں جو زیادہ بڑا میں سمجھتا ہوں بحران کا جو سب سے سنگین عنصر ہے ہمارے سیاسی بحران کا، وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی تو اسینشلی عمران خان کا نام ہے. عمران خان کا کوئی ارادہ یا میں سمجھتا ہوں صلاحیت بھی شاید ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ یہ ارادہ کریں کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، مریم بی بی بھی جنرل فیض کی بات کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں جنرل باجوہ کو، سارے سیاستدان اکٹھے ہو جائیں اور اداروں کا احتساب کرنا شروع کریں. لیکن کوئی ایک ادارہ یا ایک طرح کے لوگ ایک پیج پر آ کے بیٹھیں، یہ عمران خان کے لیے تقریباً ناممکن ہے. لیکن دوسری طرف سے بھی تو نا مشرف خواہش، مطلب کلیئر کٹ نواز شریف صاحب نے کہا اس کو نکالے پھر بات ہوگی.
اس کو مائنس کرے, لیول پلئنگ فیلڈ ہو, پھر بات ہوگی. یہ وہی کر رہے ہیں جو اس سے پہلے 3-3.5 سال تقریباً 4 سال خان صاحب کرتے رہے. اور میرا خیال ہے اس ملک کا المیہ اور جو ٹریجڈی ہے اور جس کی وجہ سے یہ جتنے بحران ہیں, قومی سلامتی کا, اقتصادی, سیاسی, آئینی اداروں کا اور ریاستی, اخلاقی اور بنیادی حقوق کا, یہ سارے جو بحران ہیں یہ ان میں سے ایک بھی حل نہیں ہونے والا. ان میں سے کوئی ایکٹر ان کو حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہاں, الٹیمیٹلی جو بات اطہر نے کی اور جو بات ہم اس چینل پہ بھی ہم پچھلے 1 سال سے کر رہے ہیں کہ جلد از جلد الیکشن کروائیں تاکہ کم از کم ایک معیار پر کوئی پورا اتر کے اور آگے چیزوں کو لے کے جانے کی کوشش کر سکے. مسئلہ پھر سے وہی ہے کہ سب کو یہ یقین ہے کہ جو بھی الیکشن ہارے گا, اور خاص طور پہ اگر 2/3 میجورٹی جو اب ایک بیانیہ سیٹ کر دیا ہے عمران خان نے کہ اگر ان کو نہ ملا 2/3 اکثریت تو وہ الیکشن آئی تھنک یہ ایک دلکش انتخابی نعرہ ضرور ہے, لیکن پاکستان کی اب تقریباً ہر سیاسی جماعت کو معلوم ہے کہ سسٹم کو ایسے توڑ مڑول دیا گیا کہ اب 2/3 میاں صاحب کے زمانے کے بعد سے اب کوئی لے نہیں سکتا. اور یہ ان کی ایکسپٹنس, وہ بھی ایکسپٹنس آ گئی کہ بھائی 2/3 نہیں, اس لیے سب کو سکون آ گیا ان کو.